ناظرین کرام، حضرت خواجہ سید بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت اسلامی تاریخی شہر بخارا سے 3 میل کے فاصلے پر قصر ہندوا نامی قصبے میں محرم الحرام 728 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عالی نسب سید تھے۔ شیخ شرف الدین محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بقول آپ کا آبائی نسب چند واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، یعنی حضرت شاہ بہاؤالدین بن محمد سید بخاری بن سید جلال الدین بن سید برہان الدین بن سید عبداللہ بن سید زین العابدین بن سید قاسم بن سید شعبان بن سید برہان الدین بن سید محمود بن سید بلاغ بن سید تقی صوفی الخلوتی بن سید فخر الدین بن سید علی اکبر بن امام حسین عسکری بن امام علی تقی بن امام محمد تقی بن موسیٰ رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے کبیر خلفاء میں سے ہے۔ آپ ایک عظیم ولی تھے، امام طریقت اور بر حقیقت مقتدائے شریعت اور پیشوا اہل سنت و جماعت تھے۔ بچپن میں ہی آپ سے کرامات ولایت ظاہر ہونے لگی تھی، چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ سے منقول ہے کہ میرا بیٹا بہاؤالدین 4 سال کا تھا کہ ایک گائے حاملہ تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ گائے سفید پیشانی والا بچڑا جنیں گی، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے خواجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ نے بشارت دی تھی کہ ایک شخص قصر عارفہ کے مقام سے پیدا ہوگا جو امام طریقت ہوگا۔ ابھی آپ 3 دن کے بچے ہی تھے کہ خواجہ سماسی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اپنی فرزندی میں لے لیا اور ظاہری و باطنی تربیت کے لیے خواجہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا۔ خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کو امیر سید کلال رحمۃ اللہ علیہ سے جو سلسلہ مریدی ملا تھا وہ خواجہ عبدالخالق گزدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک رات میں جذب و استغراق کے عالم میں بخارا کے مزارات مقدس پر پہنچا۔ میں نے ہر مزار کے اوپر جلتا ہوا چراغ دیکھا کہ تیل اور بتی کے موجود ہونے کے باوجود اس کی روشنی کم ہے اور وہ بتیوں کی محتاج ہے کہ اگر انہیں تھوڑی سی بھی حرکت دی جائے تو چراغ کے منہ سے باہر آ جائے اور ٹھیک طرح جلنے لگے۔ چراغوں کو اس حال میں چھوڑ کر میں آخری مزار کے سامنے قبلہ رو ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے آپ سے غائب ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پایا۔ میں نے دیکھا کہ قبرستان کے قبلے والی دیوار شق ہوئی، وہاں سے ایک بڑا تخت نکلا، اس پر سبز پردے ڈالے گئے اور اس تخت کے ارد گرد کافی لوگ کھڑے ہیں۔ ان کے درمیان خواجہ بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے پہچان لیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ فوت شدہ بزرگ ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک نے مجھے کہا کہ اس تخت پر خواجہ عبدالخالق گزدوانی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز ہے اور یہ لوگ ان کے خلفاء ہے۔ ہر ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تعارف کروایا کہ یہ خواجہ احمد صدیق ہے، یہ اولیاء کبیر ہے، یہ خواجہ عارف ریوگری ہے، یہ خواجہ محمود الخیر فغنوی ہے اور یہ خواجہ علی رامتینی ہے رحمت اللہ علیہ مجمعین۔ خواجہ محمد سماسی رحمت اللہ علیہ کو تو تم خود پہچانتے ہو، بس خواجہ
عبدل خالق گزدوانی نے میرے حال پر مہربانیاں فرمائی۔ آپ نے مجھے ایک ٹوپی عطا فرمائی اور کہا اس ٹوپی کی کرامت یہ ہے کہ نازل شدہ بلا اس ٹوپی پہننے والے کی برکت سے ٹل جاتی ہے۔ اس کے بعد سلوک کی ابتدائی، درمیانی اور انتہائی باتیں مجھ سے بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ یہ چراغ جو تمہیں اس طرح نظر آئے تھے، اس بات کا اشارہ ہے کہ سلوک کا راستے کی استعداد قابلیت یہ ہے کہ بتی استعداد کو حرکت میں لانا چاہیے تاکہ چراغ روشن ہو جائے۔ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ موروثی شرافت، سیادت، نجابت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند ہمت اور عالیشان بزرگ تھے اور نفس قاطع رکھتے تھے۔ تھوڑی سی توجہ سے ساکنان سفلی کو مقامات علوی پر پہنچا دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا طریقہ صحبت شیخ ہے اور خلوت اور گوشہ نشینی میں خواہ مخواہ کی شہرت ہے، اور شہرت میں آفت ہے۔ خیریت جمعیت میں ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ رہنے میں خیریت ہے، اور جمعیت صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ ہر شخص اپنے نفس کی نفی کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 2 مرتبہ زیارت بیت اللہ کو گئے۔ آپ کے کرامات مثل مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ بے شمار ہے۔ آپ کا وصال بروز پیر 3 ربیع الاول 791 ہجری میں 73 برس کی عمر میں اپنے آبائی گاؤں قصر عارفہ میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔